السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں آپ کا مینس کلب کی ایک اور کہانی پر۔ میرا نام علی ہے اور میں اس چینل پر آپ کی بھیجی ہوئی سچی کہانیاں نریٹ کرتا ہوں۔ آج کی کہانی ہماری ایک سبسکرائبر نے وزیر آباد سے بھیجی ہے، تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی، میرا نام زینب ہے اور میں وزیر آباد کی رہنے والی ہوں۔ میں پیشے سے ایک نرس ہوں اور یہ بات تب کی ہے جب میں دبئی کے ایک ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی۔ ابھی مجھے جاب کرتے ہوئے کچھ مہینے ہی گزرے تھے۔ اب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا۔ میرے ساتھ کا باقی سٹاف بھی بہت فرینڈلی اور کوپریٹیو تھا کہ پھر وہ منحوس رات آ گئی۔ عام طور پر تو میری مارننگ کی ہی شفٹ ہوتی تھی، لیکن کرونا کی وجہ سے سب سٹاف کی ڈیوٹی ٹائمنگز اور ڈیوٹیز میں چینج آیا تھا۔ ویسے تو میری ڈیوٹی پیشنٹس کی کیئر کرنا تھی، پر چینجز کی وجہ سے میری اور میری ایک دوست جو کہ انڈیا سے تھی، ہم دونوں کی ڈیوٹی مردہ خانے میں لگا دی گئی۔ اگر کسی کو علم نہیں ہے تو میں بتاتی چلوں کہ ایسے لوگ جو دبئی کے سٹیزن نہیں ہوتے، ان کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو انہیں مردہ خانے میں رکھ دیا جاتا ہے، تاکہ جب تک ان کا پیپر ورک کلیئر ہوتا ہے ان کی باڈی سیف رہے۔ میں نے پہلے تو کافی زور دیا کہ کسی طرح میری ڈیوٹی مردہ خانے سے ہٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ کچھ دن تو نارمل گزر گئے، لیکن پھر میری شفٹ چینج ہو گئی اور میری ڈیوٹی رات کی لگا دی گئی۔ میں نے بہت انکار کیا کہ میں رات کی ڈیوٹی نہیں کر سکتی، اور وہ بھی مردہ خانے میں کبھی بھی نہیں۔ پر میری دوست جو کہ انڈیا سے تھی، اس کا نام ودیا تھا، وہ کہنے لگی کہ میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا زندگی کا۔ اس کے بہت اصرار کرنے پر میں مان گئی، اور آج ہماری مردہ خانے میں پہلی رات کی ڈیوٹی تھی۔ سب کچھ صحیح جا رہا تھا کہ رات کے تقریباً 12 بجے ایک میت کو لایا گیا اور ہم نے میت کو مردہ خانے میں رکھ دیا۔ میں رات کے تقریباً 1 بجے ہسپتال کی کینٹین میں بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی کہ مجھے ودیا کی کال آتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جلدی سے اوپر آ جاؤ۔ وہ آواز سے بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی اور بھاگتی بھاگتی سیدھا مردے خانے کی طرف پہنچی۔ جب میں مردہ خانے میں پہنچی تو ودیا بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر کی کیفیت تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ ودیا آخر تمہیں کیا ہوا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ زینب، یہ میت جو رات کو 12 بجے لائے ہے، یہ میت نہیں ہے، یہ آدمی زندہ ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں مردہ خانے میں اکیلی تھی تو یہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرے چہرے سے ڈر کی کیفیت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر ودیا اونچا اونچا ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ زینب، ویسا تو تم بہت بہادر بنی پھرتی ہو، لیکن آج تمہیں کیا ہوا؟ اپنے چہرے کو تو دیکھو، ڈر کے مارے تمہارا برا حال ہو گیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں میں نے سکون کا سانس لیا، اور میں اس کو کہنے لگی کہ نہیں نہیں، مجھے تو پتا تھا تم مذاق کر رہی ہو، میں تو ویسے ہی تمہیں چیک کرنے کے لیے ایکٹنگ کر رہی تھی۔ مجھے پتا ہے بلا مردے بھی کبھی زندہ ہوتے ہیں۔ ودیا کہنے لگی جی جی، مجھے پتا ہے کہ تم کتنی ایک بہادر ہو۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو میں ایک رات اکیلی مردہ خانے میں گزاروں گی، تم بے شک باہر سے دروازے کو لاک کر دینا، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔
علی بھائی، میں تو عزت بچانے کے لیے یہ بول گئی، پر ودیا نے یہ شرط مان لی۔ میں مردہ خانے میں چلی گئی اور اس نے روم کو باہر سے لاک کر دیا، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ علی بھائی، پہلے کی کچھ دیر تو بہت اچھی گزری۔ میں اپنے موبائل میں لگی رہی تاکہ اپنا دھیان بھٹکا کے ہی رکھ سکوں۔ علی بھائی، آپ کو معلوم ہوگا کہ مردہ خانے کے اندر الگ الگ کمرے بنے ہوتے ہیں جس کے اندر مردوں کو رکھا جاتا ہے، جسے سات خانہ بھی کہتے ہیں۔ علی بھائی، میں مردے خانے کے مین روم میں بیٹھی ہوئی اپنا موبائل یوز کر رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے سرد خانے کے اندر کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں نے اس چیز پر دھیان نہیں دیا کہ شاید میرا وہم ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز اور زیادہ ہونے لگی۔ میں اٹھی اور سرد خانے کی طرف بڑھی۔ کون ہے وہاں؟ کیا وہاں کوئی موجود ہے؟ میں آواز لگاتی لگاتی سیدھا سرد خانے کے اندر داخل ہوئی، لیکن وہاں پر ان بلاکس میں سب مردے پڑے تھے، سب بلاک کے دروازے بند تھے، اور وہاں پر کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور دوبارہ سرد خانے سے باہر آنے کے لیے مڑی۔ علی بھائی، یقین کیجئے گا کہ ابھی میں واپس آنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے کان کے اندر سرگوشی کر رہا ہے۔ علی بھائی، میرے جسم سے جان ہی نکل گئی تھی، میری روح تک کانپ گئی تھی۔ اس سنسان رات میں، اس میت خانے میں جہاں میں بالکل اکیلی تھی، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پایا، اور وہ سرگوشی کی آواز مزید زیادہ سے زیادہ ہی ہوتی گئی۔ علی بھائی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، لیکن میں چاہ کر بھی آیت الکرسی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ میں بار بار آیت الکرسی بھول رہی تھی۔ شاید یہ ڈر کی وجہ سے تھا یا کسی اور وجہ سے، لیکن میں نے پھر بھی جیسے بھی پڑھ پا رہی تھی آیت الکرسی پڑھنا جاری رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری جسم میں جان واپس آنے لگی، پر میں نے ہمت کر بھاگ کر میں سرد خانے سے باہر نکلی اور مردہ خانے کے مین دروازے کو جا کر زور زور سے کھٹکانے لگی۔ میں نے دروازے کو بہت کھٹکایا اور چیخیں ماری کہ دروازے کو کھولو، لیکن ودیا تو دروازے کو باہر سے ناک کر کر جا چکی تھی۔ کہ بھائی، میں نے اسے کالز کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرا موبائل نو سگنل شو کر رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس روم میں سگنل نہ آتے ہو۔ علی بھائی، میں بہت چیخی چلائی، میں نے دروازے کو زور زور سے کھٹکایا کہ کوئی نہ کوئی میری آواز سن کر میری مدد کو آ جائے، لیکن میری آواز کسی تک نہ پہنچ سکی۔ آخر میں چلاتی چلاتی، روتی روتی وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور اللہ کو یاد کرنے لگی کہ کچھ دیر ابھی علی بھائی گزری ہی تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سرد خانے سے باہر میری طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ کسی بھاری چیز کو کھینچتا ہوا لا رہا ہے۔ کہ بھائی، اس سناٹے میں میں اس انسان کے قدموں کی آواز صاف صاف سن پا رہی تھی، اور جو چیز وہ کھینچ کر لا رہا تھا اسے گھسیٹنے کی آواز بھی صاف صاف آ رہی تھی۔
وہ آواز بڑھتی ہی جا رہی تھی، جیسے کوئی بالکل میرے قریب آنے والا ہو۔ علی بھائی، میں نے اونچا اونچا چیخنا چلانا اور رونا شروع کر دیا۔ وہ آواز مزید بڑھتی ہی جا رہی تھی، جیسے بالکل کوئی میرے قریب پہنچ گیا ہو۔ علی بھائی، مجھے نہیں معلوم کہ میں چیختے چیختے، چلاتے چلاتے، روتے ہوئے کم بے ہوش ہوں گی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل کے ایک روم میں ایڈمٹ تھی۔ میرے ارد گرد میرا باقی سٹاف اور میرے پیرنٹس موجود تھے۔ میں جب ہوش میں آئی تو میں نے گھر والوں کو اپنے سارا واقعہ بتایا۔ میری بات پر کسی نے وہاں یقین نہیں کیا اور یہی کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے اور تم ڈر گئی ہو۔ لیکن علی بھائی، میرا اللہ گواہ ہے کہ اس رات یہ سب کچھ میرا وہم نہیں تھا۔ وہاں کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہ کوئی اور ضرور موجود تھا۔ علی بھائی، اس دن کے بعد میں نے ہاسپٹل کی جاب تو چھوڑ دی، لیکن میں بیمار پڑ گئی۔ میرے والدین نے میرا بہت علاج کروایا، روحانی علاج بھی میرا جاری رکھا، لیکن مجھے کوئی فرق نہ پڑ سکا۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرا وزن 60 کلو تھا، لیکن اس رات کے بعد میں صرف 30-35 کلو کی رہ گئی تھی۔ پھر ہمیں کسی نے مشورہ دیا کہ آپ پاکستان میں جا کر اس بچی کا روحانی علاج کرواؤ۔ علی بھائی، ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کر دبئی سے واپس پاکستان وزیر آباد میں شفٹ ہو گئے۔ اس بات کو آج 4 سے 5 سال گزر چکے ہیں اور میرا علاج آج بھی جاری ہے۔ لیکن آج بھی جب وہ رات مجھے یاد آتی ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ علی بھائی، کوئی اس بات پر یقین کرے نہ کرے، لیکن میں اور میرا اللہ گواہ ہے کہ اس رات وہ سب کچھ میرا وہم نہیں تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ایک سبسکرائبر کی کہانی، جنہوں نے ہمیں پاکستان وزیر آباد سے یہ کہانی بھیجی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے اور آپ کی مشکلاتوں کو دور کرے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ اور ہاں، اگر کسی دوست کے پاس ایسا ہی کوئی سچا واقعہ موجود ہے تو ڈسکرپشن میں ہماری مینس کلب کی میل موجود ہے، آپ وہاں پر اپنی کہانی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کو اپنے چینل پر نریٹ کر سکوں۔ ملتے ہیں آپ سے مینس کلب کی کسی اگلی کہانی پر، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔